السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ شہر میں کہیں بھی چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اب آپ پورے ملک کی بات کریں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، بازار جائیں، جم جائیں، کسی جگہ افطار پارٹی میں جائیں، سحری میں دوستوں سے ملیں، ایک ذکر ضرور آئے گا، وہ ہوگا ارمغان کا، کہ اس کا کیا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کا ذکر آئے گا، اس کے قتل کیس کا ذکر آئے گا، اور ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ چلیں دوستوں کے بیچ میں بات ہوئی، قتل ہو گیا، تھوڑا بہت منشیات کی باتیں بھی ہو گئیں، پولیس نے چھاپے بھی مارنا شروع کیے، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کہانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور روز بروز نئے انکشافات سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اسی قتل کیس کی بات کی جائے تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے، وزارت داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، وہ بھی گزشتہ روز سی پی او پہنچی تھی اور اس تمام کیس کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ اس میں آئی جی سندھ، ڈی جی ایف آئی اے، اینٹی نارکوٹک فورس کے افسران اور ایف آئی اے کے دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ انہیں طلب کیا گیا تھا تو وہ شریک ہوئے، سی پی او میں میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر آئی جی سندھ نے ان کے ناجائز اسلحے کے بارے میں بریفنگ دی جو برآمد ہوا ہے، اور مصطفیٰ قتل کیس اب تک کہاں پہنچا ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے اس کے سائبر کرائم کے حوالے سے اور اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کو تمام چیزوں کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور اس بارے میں بریفنگ دی۔ نشہ جو بک رہا تھا اور نشہ کون کون اس میں شامل ہیں، اس کے بارے میں اینٹی نارکوٹک فورس کے اعلیٰ افسران نے انہیں بریفنگ دی۔ ان تینوں اداروں کے افسران نے قائمہ کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ اس میں کتنے نام ملوث ہیں، ساحر نے کن کن کے نام لیے، ان تمام سے ناموں سے آگاہ کیا، اور دیگر نام جو سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا نہ کی جائے، یہ بات بھی ڈسکس ہوئی۔ اب ایک اجلاس اور ہوگا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس اجلاس کے لیے تیاری کر کے آئیں، اور کیا حکمت عملی ہوگی اور کس طریقے سے یہ منشیات فروشوں کو روکا جائے، اس بارے میں تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں، اور ریکارڈز، شواہد وہ بھی طلب کیے گئے کہ ساتھ لے کر آئیے گا۔ یہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس تو ختم ہو گیا۔ اسی دوران دوسری جانب اچانک ایک آڈیو وائرل ہوتی ہے جو کہ ارمغان کے چچا آصف قریشی اور ایک جیل کے اہلکار کے درمیان جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی آڈیو۔ اس آڈیو میں تمام چیزیں یہ کہی گئیں کہ یہ آڈیو اس وقت کی ہے جب جج نے ارمغان کا ریمانڈ نہیں دیا تھا اور اس کا بنگلہ بھی ڈی سیل کر دیا تھا۔ اس وقت جب جیل بھیجا تھا ارمغان کو، یہ آڈیو اس ٹائم وائرل ہوئی تھی۔ یہ آصف جمیل قریشی ہیں جو کہ چچا ہیں ان کے ارمغان کے، اور ڈی آئی جی سی آئی اے کے پاس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں۔ ان کی بات تمام یہ ہوئی جس میں جیل اہلکار ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے نام سے اس کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن یہ 5-10 لاکھ کی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس لڑکے کو اس نے مار دیا ہے، اور تمام چیزیں جو ڈسکس ہوئیں کہ 5 ملین اس سے مانگے تھے، 3 ملین کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ 3 ملین دے گا، لیکن اس کے بعد تو ریمانڈ ہی ہو گیا تو اسے واپس پولیس لے آئی تھی۔ سنیں آپ اس آڈیو کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے کہ جج بھی اڑ جائے گا؟ ہاں اچھا جی ہاں، جج اڑے گا، جج تو اڑ جائے گا، 100% اڑے گا۔ اچھا، آپ کے فون پہ جو ابھی جو یہ فیاض صاحب جو بنے ہیں نا، جج صاحب بنے ہیں، جو ابھی آپ کو شاید انداز ہوگا، وہ پی جی نہیں تھا جو ہائی کورٹ والا، جی جی، یہ مار دیتے۔ میں نے منتیں کی، خدا کی قسم، میں اس کو سرنڈر کرا کے نیچے لایا ہوں، 2 گھنٹے تک اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں خود سی آئی کے اندر ہوں، ڈی آئی جی مقدس حیدر کا میں اسٹیبلشمنٹ انچارج ہوں۔ پتہ ہے مجھے، ہاں جی جی، مجھے پتہ
کل میرے پاس یہ بیٹھا رہا, میں نے اس کو ہر چیز بتا دی کہ بھائی یہ 5 اسٹار کیٹیگری ہے, یہ 2 اسٹار ہے, یہ 1 اسٹار ہے. تب تو ادھر ممبر شپ کا کارڈ نہیں لے گا تب تک میں نے تو یہ سوچے گا کہ میں 50,000 روپے میں رہ جاؤں تو میرا تو 50,000 والا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا تیرے چچا نے مجھے 5 لاکھ روپے بھیج رہا تھا. میں نے بولا بھائی میکسیمم تو میکسیمم آپ بھی سمجھتے ہو ATCیاں لگی ہوئی ہیں 6 سے 8 مہینے, اور وہ بھی اینڈ میں یہی ہونا ہے, راضی نامہ ہی ہونا ہے. میں نے آپ میرا تو ایک الگ پروفائل ہے تیری, ٹھیک ہے نا. تو بولا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے تیرے کو میں جو جگہ بتا رہا ہوں تو وہاں پہ رہ جا, تجھے 2 مقدم ملیں گے. ٹھیک ہے آصف بھائی, یہ کیس وہ نہیں ہے کہ ہفتے کے اندر یہ چلا جائے گا. مطلب FIA عملہ یہ ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں 10 دن 15 دن میں چلا جائے گا. 6 سے 8 مہینے, اور وہ بھی اینڈ میں یہی ہونا ہے, راضی نامہ ہی ہونا ہے. یہ تمام باتیں آپ نے سنی تو سوال تو اٹھیں گے, سوال بنیں گے بھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بااصل شخصیات افسران اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. کہیں پیسہ چل رہا ہے تو کہیں سفارشیں چل رہی ہیں, اور مسلسل اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. قتل کے کیس کو الگ نہیں کیا جا رہا, اس کے ساتھ نشہ بھی ملا دیا گیا ہے, جبکہ مصطفیٰ عامر کی والدہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ قتل کا کیس ہے, اس کو قتل کے طریقے سے لیں. منشیات فروشوں کی بات ہے, ان کے خلاف بے شک کارروائی کریں, لیکن ان کے قتل کے کیس کو اس کو صحیح پرسو کریں. اس کے بعد ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ FIA نے جو ہے وہ ارمغان کے کیس کے اندر جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے. انہوں نے ارمغان کے مختلف بینک اکاؤنٹ سمیت مالیاتی اداروں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز سے بھی ریکارڈ طلب کیا ہے. ملزم کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے متعلقہ اداروں کو لکھ دیا ہے. FIA اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ فار ٹیررزم نے یہ خطوط ارسال کیے ہیں. خطوط سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی, FBR, بحریہ ٹاؤن اور DHA کو ارسال کیے گئے ہیں. بینکوں سے اکاؤنٹس کی تعداد, موجود رقم اور دیگر تفصیلات کی بھی فراہمی کا کہا گیا ہے. SECP سے ارمغان کے نام پر یا مشترکہ رجسٹرڈ کاروباری کمپنیوں کی تفصیلات بھی جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں, اور یہ تمام خطوط جو ہے FIA کی جانب سے ایکسائز کو بھی ارسال کیے گئے ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی ارسال کیے گئے ہیں, DHA بحریہ ٹاؤن کو بھی ارسال کیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کا جواب کب تک آتا ہے, اور اس کے جواب کے آنے تک یہ کیس کہاں تک پہنچتا ہے, اور یہ کہنا بھیجانا ہوگا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. اس سلسلے میں مزید انکشافات سامنے آتے جا رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو ان انکشافات سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.